ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ ہے تو آپ سے محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اگر مال اور جان قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ہمارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ فزیکلی اگر آپ جا رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قدم تم آگے نہ بڑھاؤ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دے، جو فرمان لے، اس فرمان کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو مقدم رکھے اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مؤخر رکھے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی ہے اس کو مقدم رکھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، آپ کی بات پر، آپ کی حدیث پر، آپ کی سنت پر اپنی رائے کو، اپنی بات کو یہ مقدم نہ رکھا جائے بلکہ آپ کی بات کو مقدم رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پاس بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان ہو گئے تھے، یہ پہلے جنگ بدر میں مشرکین کے لشکر میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا ابا جان بدر کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میرے اوپر جو باپ کی محبت ہے وہ غالب ہو جاتی اور میں چھوڑ دیتا، آپ کو تلوار نہ مارتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میرے تیرا سر قلم کر دیتا، شکر ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے آیا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ کے دین کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے جان کا، مال کا یہ قربان کرنا یہ بندے کے لیے آسان ہو جائے۔ قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کون کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے وہ بندہ اپنے اس دعوے میں سچا ثابت ہو؟ پہلی جو چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، آپ کی تعظیم ہے، آپ کا ادب ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا احترام یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی بے ادبی کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کا شائبہ بھی ہو تو وہاں پر بھی ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ اے ایمان والو،
نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے پیشوا ہے، انہوں نے جب یہ آیت اتری ہے اس کے بعد ان کا لائحہ عمل کیا تھا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت زیادہ اس آیت کے بعد محتاط ہو گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا، آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھائی ثابت ابن قیس بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا ساتھیوں سے کہ بھائی ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، آج میں ان کے گھر جا کے پتہ کروں گا کہ وہ کیوں آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں ثابت ابن قیس کے گھر، جب وہاں داخل ہوتے ہیں ثابت ابن قیس کو دیکھتے ہیں، سر انہوں نے جھکایا ہوا ہے اور بہت غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال میرا برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تو آواز فطری اونچی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی بات کرتا تھا تو وہ فطری آواز اونچی ہونے کی وجہ سے میری تو آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو اس عمل کی وجہ سے کہیں دوزخ والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ کی مجلس میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میری آواز چونکہ فطری اونچی ہے، کہیں میری آواز اور اونچی نہ ہو جائے، پیچھے جو کر چکا ہوں وہ تو کر چکا ہوں، لیکن آگے کے لیے میں خیال رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو ساری کارگزاری سناتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، وہ تو اس لیے اس آیت کے اترنے کے بعد آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو آواز فطری طور پر اونچی ہے، آپ کی مجلس میں آ کے جب وہ بولیں گے تو آپ کی آواز سے ان کی آواز اونچی ہوگی، تو اعمال کے حبط کا اسے اندیشہ ہے اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ تو اپنے آپ کو جہنمیوں میں سے محسوس کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو آیا تھا، اس صحابی کا اس پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے موسیٰ ابن انس فرماتے ہیں کہ جو جواب آپ نے دیا وہ جواب بڑا بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہ اس کو بتا دو کہ بھئی تم تو جنتیوں میں سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ رد عمل اور تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ فکر کہ جو قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنے کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و ادب کی بنیاد پر تمہارا یہ عمل، یہ جنتیوں کا ہے، یہ جہنمیوں کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس آیت کے بعد اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہیں آپ سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی تشریف فرما ہوتے تھے، جب کوئی بات کرتے تھے تو پہلی مرتبہ ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی، یعنی اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پہلی مرتبہ سمجھ نہیں آتی تھی،
دوبارہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ نے کیا کہا ہے، اور پھر دوبارہ وہ تھوڑا سا زور سے بول کر اپنی بات سمجھاتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب، احترام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ تیسرا واقعہ حضرت عروہ ابن مسعود، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کا سفیر بن کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ جب واپس گئے ہیں، واپس جا کے مشرکین نے جب پوچھا بھائی آپ گئے تھے سفیر بن کر، کیا دیکھا آپ نے، کیا محسوس کیا آپ نے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے پہلے قیصر، کسریٰ، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن ان کے جو فالورز ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، اتنی تعظیم نہیں کرتے تھے جتنی تعظیم صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو سارے یا ایک ساتھ اکٹھے ہو کر آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے لپکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں سارے ہمتن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے بات کرتا ہو۔ سارے صحابہ جو بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہو وہ اپنی نگاہیں پست کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ اتنی تعظیم، اتنا ادب، اتنا احترام میں نے قیصر و کسریٰ جو بڑے بڑے نام ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کا بھی نہیں دیکھا جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ تو محبت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے، اور ادب اور احترام میں ایک چیز اسی سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ فزیکلی اگر آپ جا رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قدم تم آگے نہ بڑھاؤ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دے، جو فرمان لے، اس فرمان کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو مقدم رکھے اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مؤخر رکھے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی ہے اس کو مقدم رکھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، آپ کی بات پر، آپ کی حدیث پر، آپ کی سنت پر اپنی رائے کو، اپنی بات کو یہ مقدم نہ رکھا جائے بلکہ آپ کی بات کو مقدم رکھا جائے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے احترام اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جو چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال جان کی قربانی کا جذبہ ہو انسان کے اندر، یہ محبت کا دوسرا اصول ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ ہے تو آپ سے محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اگر مال اور جان قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ہمارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں، مثلا ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، مال سارا کا سارا اولاد پہ نچاور کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگ جاتا ہے، لیکن بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے بچے ہی پہ تو لگ رہا ہے،
جس سے محبت ہے اسی پہ تو لگ رہا ہے. بسا اوقات اگر جان دینے کی بھی ضرورت پیش آئے اپنی اولاد کے لیے تو بندہ جان تک کو دے دیتا ہے. لیکن کیا یہ محبت جو ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے کرتے ہیں، اپنے معاشرے سے کرتے ہیں، کیا یہ محبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مال دینے کا، آپ کے لیے جان دینے کا اور اس کی قربانی دینے کا ہمارے اندر جذبہ ہے یا نہیں؟ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ میں اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت اس بندے کے لیے اپنی اولاد کے محبت سے، اپنی والدین کے محبت سے اور ساری دنیا کی چیزوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اس پر غالب نہ ہو. اور یہ غلبے کا پتہ چلتا کب ہے کہ جب ایک طرف تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، دوسری طرف تقاضا ہے اولاد کی خواہش کا. ایک طرف تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، دوسری طرف اپنی بیوی کی خواہش کا تقاضا ہے. ایک طرف تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی فرمان کا، دوسری طرف معاشرتی تقاضا ہے. بندہ کون سے تقاضے کو لیتا ہے، کون سے کو چھوڑتا ہے؟ اگر اولاد کی خواہش پوری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نعوذ باللہ پسی پش ڈالتا ہے، اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے اور اولاد کی خواہش پوری کرتا ہے، معاشرے کی چاہت کے مطابق چلتا ہے اور پیارے نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک دن اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پاس بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان ہو گئے تھے. یہ پہلے جنگ بدر میں مشرکین کے لشکر میں تھے. چنانچہ دونوں کا آپس میں بات ہو رہی ہے کھانے پر. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا، ابا جان بدر کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میرے اوپر جو باپ کی محبت ہے وہ غالب ہو جاتی اور میں چھوڑ دیتا، آپ کو تلوار نہ مارتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میرے تیرا سر قلم کر دیتا. شکر ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے آیا نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ کے دین کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے جان کا، مال کا یہ قربان کرنا یہ بندے کے لیے آسان ہو جائے. جنگ احد کا واقعہ ہے. 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انصار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. باقی صحابہ تتر بتر ادھر ادھر، کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین نے پلٹ کر حملہ کیا تھا خالد ابن ولید کی سرکردگی میں. چنانچہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے. آپ کے پاس 12 صحابہ ہے، انصار ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سائیڈ کو مشرکین نے جب دیکھا کہ بھئی ادھر بندے کم ہے، انہوں نے حملہ کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو مشرکین کا مقابلہ کرے؟ ابو طلحہ نے کہا میں کروں گا. آپ نے فرمایا آپ جدھر ہے وہی رہے. پھر دوسرے صحابی نے کہا، انصاری نے، میں کروں گا. وہ آگے بڑھے، شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کون ہے دفاع کرے گا؟ دوسرے صحابی آگے بڑھے. پہلے ابو طلحہ نے، ہر دفعہ ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہے میں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ جدھر ہے ادھر رہے. آپ جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں وہ پوزیشن زیادہ ضروری ہے، وہاں کھڑا رہنا. چنانچہ یہ 11 کے 11 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی حفاظت میں اپنی جان انہوں نے قربان کر دی ہے. آخری دفعہ ابو طلحہ رہ گئے. آپ نے فرمایا اب کون ہے؟ ابو طلحہ نے کہا میں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب آگے بڑھے، اب آپ کی ضرورت ہے. یہ آگے بڑھے. آپ کی تلوار سے آپ کی انگلیاں کٹی ہے. انگلیاں کٹتے ہوئے ابو طلحہ نے آواز لگائی،
حسی، یہ حسی عربی میں تب بولا جاتا ہے کہ جب کسی کو اچانک کوئی تکلیف اور درد ہو جائے تو اس وقت یہ حسی بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ اگر تو حسی کی جگہ بسم اللہ کہہ دیتا تو لوگ دیکھتے کہ آسمان سے فرشتے جو ہے نا اترتے اور تمہیں اٹھا کے لے جاتے اور تمہارا جو ہے نا اتنا اعزاز اور احترام کرتے کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کے لے جاتے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے جان دے دی ہے، مال دے دیا۔ مال دینے کے تو بڑے سارے واقعات ہیں، کوئی اپنے گھر کا آدھا لے کے آتا ہے، کوئی پورا لے کے آتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ سارے جو سرٹیفکیٹ قرآن میں اللہ نے صحابہ کو دیے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان اور مال کی قربانی کا جذبہ، اور صرف جذبہ نہیں، وہ جذبہ انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ تو دو تقاضے بتا دیے، انشاءاللہ اگلے جمعے باقی تقاضے بتاؤں گا۔ پہلا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال جان کی قربانی کا جذبہ ہو۔ یہ دو تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔